السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ اختیارات سے تجاوز کر کے بنایا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے 19 جون کو ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے جمعے کو جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے اس قانون کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ پارلیمان کی جانب سے کی گئی قانون سازی کو عدالت کی طرف سے کالعدم قرار دینے سے پارلیمان کے اختیارات پر حرف آ سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس اور دیگر 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان جمعے کو عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ ان کے موکل کو پیشی سے استثناء دیا جائے۔ وہ ایک مقدمے کی سزا کی وجہ سے جیل میں ہیں، جس وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ استغاثہ نے موقف اپنایا کہ جب ملزم جیل میں ہو تو عدالت میں پیش نہ کیے جانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کی عدم پیشی پر ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران طالبان عہدیداروں نے 4 مختلف صوبوں میں کارروائی کرتے ہوئے 5 صحافیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 5 صحافیوں کو طالبان حکومت کے خفیہ ادارے جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس نے حراست میں لیا ہے۔ اس سے قبل طالبان نے جلال آباد میں ہمیشہ بہار نامی مقامی ٹی وی کے دفتر پر چھاپہ مار کارروائی کے بعد ٹی وی چینل کو بند کر دیا تھا۔ طالبان کا کہنا تھا کہ ٹی وی چینل کی جانب سے منعقد کیے گئے تربیتی پروگرام میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ طالبان کی وزارت برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کی مختلف جیلوں سے 3000 افغان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے اور باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ میانمار کی ریاست راکھائن کے ایک ریسکیو عہدیدار نے جمعرات کو بتایا کہ روہنگیا اقلیت کے تارکین وطن کی ایک کشتی خلیج بنگال میں ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 17 لوگ ہلاک اور تقریباً 30 لاپتہ ہیں۔ شویانگ میٹا فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بیار لا نے بتایا کہ گزشتہ اختتام ہفتہ میانمار کی مغربی ریاست راکھائن کی بستی بوتھیدونگ سے روانہ ہونے والی اس کشتی میں تقریباً 55 لوگ سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راکھائن کے دارالحکومت ستوے کے قریب سمندر میں ہونے والے اس حادثے میں 8 لوگ ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ کشتی ملائے ایشیا جا رہی تھی اور اس کی روانگی کا درست وقت اور کشتی ڈوبنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ میں خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والے نئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس امریکہ میں لگ بھگ 49,500 افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا۔ یہ تعداد امریکہ میں اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور بچاؤ کے ادارے CDC کے جاری کردہ اعداد و شمار میں یہ نہیں بتایا گیا کہ گزشتہ برس خودکشی کی شرح کیا رہی، لیکن اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ عظیم دوم کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکہ میں خودکشیاں زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ خودکشی ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور حالیہ اضافے کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، جس میں ڈپریشن کی بلند شرح
اور ذہنی صحت کی سروسز کی محدود دستیابی بھی شامل ہے۔ امریکہ کی ریاست ہوائی کے جزیرے ماؤی میں جنگلات میں لگنے والی آگ نے ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ آتش زدگی کے نتیجے میں اب تک 55 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ماؤی آئی لینڈ میں منگل کی رات کو 3 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے تاریخی شہر لاہینا میں بھی لگ بھگ 270 املاک کو جزوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ہوائی میں ہنگامی حالات کے نفاذ کی منظوری دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ماؤی کے جنگلات میں لگنے والی آگ کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے، البتہ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ آگ کو خشک درختوں، تیز ہواؤں اور رطوبت کی کمی نے مزید بھڑکایا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایران نے 4 امریکی قیدیوں کو عقوبت خانے سے نکال کر کسی اور جگہ نظر بند کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے وکیل جیرڈ گینسن نے ایک بیان میں بتایا کہ ان قیدیوں کو تہران کی بدنام زبانہ اون جیل سے ایک نامعلوم ہوٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں نگرانی میں رکھا جائے گا۔ یہ پیش رفت ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب تہران یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک تیسرے ملک کے ذریعے طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت امریکہ میں قید 5 ایرانیوں کو رہا کیا جائے گا اور جنوبی کوریا میں منجمد ایرانی فنڈز واگزار کر کے قطر بھیجے جائیں گے۔ کیف میں جمعے کے صبح کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس سے قبل میئر ویٹالی کلٹسکو نے رہائشیوں پر زور دیا تھا کہ وہ ہوائی حملے کی پناہ گاہوں میں جائیں، اور یوکرین کے حکام نے ملک بھر میں فضائی حملے کا الرٹ جاری کر دیا تھا۔ یوکرین کے حکام نے بتایا کہ جمعرات کے روز ایک روسی میزائل نے یوکرین کے شہر ژاپورژیا میں ایک ہوٹل میں مقیم اقوام متحدہ کے عملے کے ارکان کو نشانہ بنایا، جس سے ایک شخص ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ژاپورژیا شہر کو روزانہ روسی گولہ باری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روسیوں کی جانب سے میزائل سے نشانہ بننے کے بعد ایک شہری عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملے میں زخمی ہونے والے 16 افراد میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ژاپورژیا پر 2 دنوں میں یہ دوسرا حملہ ہے۔ یوکرین نے جمعے کو روس کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل کو ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ دارالحکومت کیف کے شمالی ضلع اوبون میں روس کے تباہ ہونے والے میزائل کا ملبہ ایک ہسپتال پر گرا، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین کی ایئر فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کیف کی جانب ہائپرسونک میزائل فائر کیے تھے، جنہیں ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے تباہ کیا گیا۔ 2 مغربی عہدیداروں کے مطابق نائجر کی حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمسایہ ممالک نے فوجی مداخلت کی کوشش کی تو معزول صدر محمد بازوم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہنتا کے نمائندوں نے مبینہ طور پر امریکی معاون وزیر خارجہ وکٹوریا ناولینڈ کو اس ہفتے ملک کے دورے کے دوران بتایا تھا کہ اگر غیر ملکی مداخلت کی کوشش کی گئی تو وہ بازوم کو قتل کر دیں گے۔ ایک اور مغربی فوجی اہلکار نے صورتحال کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہیں کیا۔ مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ایکوواس نے فوجی رہنماؤں کو گزشتہ اتوار تک کی مہلت دی تھی کہ وہ بغاوت کو ختم کر دیں۔ نائجیرین فوج نے اتوار کی ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے کے بعد مداخلت کے خطرے کے باعث ملک کی فضائی حدود کو بند کر دیا۔ فوج نے کسی بھی غیر ملکی حملے سے ملک کا دفاع کرنے کا عہد کیا ہے۔ روس نے چاند پر پانی کی تلاش کے لیے اپنا خلائی مشن روانہ کر دیا ہے۔ لیونا 25 نامی مشن کو پیر کی رات 2:11 پر چاند کے سفر پر روانہ کیا گیا۔ روس کی اسپیس ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لیونا 25 مشن 21 اگست کو چاند کی سطح پر لینڈ کر سکتا ہے۔ یہ مشن روس کی جانب سے 1976 کے بعد چاند پر پانی کی تلاش کے لیے بھیجا جانے والا پہلا مشن ہے۔ حال ہی میں بھارت نے بھی چندریان 3 نامی خلائی مشن چاند پر لینڈنگ کے لیے روانہ کیا تھا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس اور بھارت کے یہ مشنز ایک ساتھ ہی چاند پر
लैंड करेंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। अब हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।